الرحمن الرحیم. میں تمام معذرین ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں. بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی یاد میں جو آج ریفرنس منعقد کیا جا رہا ہے, مجھے جو سرور صاحب نے, میرے دوست ہیں, بھائی ہیں چھوٹے, انہوں نے اور کمیونٹی نے بتایا کہ آپ نے جانا ہے, تو یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے تقریر بھی کرنی ہے. میرا بیرسٹر سلطان محمود سے کافی پرانا تعلق ہے. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ 1990 میں میرے ایک دوست تھے طارق پوری صاحب, وہ بیرسٹر صاحب کے بڑے قریبی ساتھی تھے. انہوں نے کہا کہ بیرسٹر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, تو ہم ان کو حالیہ ہمارا شہر وہاں انوائٹ کرتے ہیں. تو میں نے ہمیں بھر لی, میں نے کہا میں میزبانی کروں گا, دوستوں کو بھی بلائیں گے. تو بیرسٹر سلطان محمود صاحب جب حالیہ تشریف لائے, ہم نے ان کا بڑا والہانہ استقبال کیا, ان کی باتیں سنی, ان سے موقع ملا ان کے خیرات سننے کا اور ان پہ تجزیہ کرنے کا. وہ جو میں نے جانا دیکھا, بیرسٹر سلطان محمود صاحب انتہائی شریف آدمی, انتہائی سنسیئر آدمی, انتہائی مخلص آدمی, خدا ترس آدمی اور مین آف کوالٹی تھے. میں ان کی شخصیت کو ہر اینگل سے میں پرکھتا رہا ہوں, ان سے ملاقات ہوتی رہی ہے, تو میں نے ان کو ہر لحاظ سے بہترین انسان پایا. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوہر رحمت میں جگہ عطا فرمائے, اور ہم سب کو ہمیں سب کو ان کے لیے, ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو میں بس یہ کرتا ہوں کہ ایک عظیم انسان, ایک اچھا انسان ہم میں سے چلا گیا, جس کی جگہ کو پر کرنا بڑا مشکل ہے. یہاں میرے ساتھی مدثر چودھری صاحب, سرور چودھری صاحب, خالد بندیشہ صاحب, کامران ملک صاحب, سارے دوست, منظور حسین, زید بخاری صاحب, سب دوست حاضر ہیں. ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم ان کی یاد میں, ان کی مغفرت کے لیے نہ صرف آج بلکہ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کیا کریں. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو جی خدار طارق صاحب. اب میں اگلی دعوت دیتا ہوں صغیر خان صاحب. یہ ہمارے میرپور سے ہیں, کشمیری. ان کا تعلق بھی ان کے والد صاحب کا بڑا قریبی تعلق تھا بیرسٹر صاحب کے. شروع میں وہ جب یہاں آیا کرتے تھے کشمیر کے مظاہروں کے سلسلے میں, تو ان کے والد صاحب حاجی نذیر صاحب نے ان کا ہر زمانے میں بڑا ساتھ دیا تھا. تو اب وہ کافی ضعیف ہیں, یا نہیں آ سکے, تو صغیر خان صاحب انہیں میں کہتا ہوں کہ اپنی طرف سے جو بھی ان کے بارے میں کوئی یادداشت یا اظہار خیال ہے. صغیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum. Honorable guests and attendee. It's a sad day to be here today to attend this event for Barrister Sultan Mahmood Chaudhry Sahab. I know Barrister Sultan Mahmood Chaudhry Sahab since 1984, the first time he went to my village, Chavlako, Azad Kashmir. For last 40 years, so every time he come to New York, he will come visit my father. He was a great man, great leader that we've seen in last 40, 50 years in Kashmir. So my question is to you, all of you. I was looking for this chance to ask all of you. Barrister Saab is gone. In last 40 years, how many sultan did we create in New York? Our families and friends are here for last 40, 50 years. We didn't even create one sultan. We're running after other people. So I want to ask Swar Khan Saab. He's a great leader. I follow him. I respect him. What is the next plan for the Kashmiri community? We're not just going to come here and talk about Barrister Sultan Mahmood. What is the next step that we need to take to keep the Kashmir hope alive? Inshallah, Kashmir will be free very soon. Barrister Saab went everywhere in the world. He was at United Nations, Washington, Brussels, European Union, London. Why he was there?
for us to raise the Kashmir issue and awareness of Kashmir. Kashmir been suffering for last 30 years, 40 years. Let me give you a little background. In last 30 years, Amarjit Singh Saab, he will know better than me, 100,000 Kashmiri have been killed in Kashmir. 15,000 gang rape in Kashmir. 12,000 pellet gun victim in Kashmir. What are we doing for those brothers and sisters are being killed, murdered and raped every single day in Kashmir? So before we leave today, we have to make a commitment. We will keep the legacy of Barrister Sultan Mahmood Chaudhry alive for next 100 years. Thank you so much. I know I have only 2 minutes to spare. And before all of you leave, please let's sit and discuss how we're going to keep the Kashmir issue alive. Because Kashmir is very near and dear to my heart, and I'm sure it's to yours too. Thank you so much, and Assalamu alaikum. Thank you, Sagir Khan Sahab. You are very articulate. I always applaud you. اب میں نیکسٹ دعوت دیتا ہوں محمد تاج صاحب, سردار محمد تاج صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں, بھائیوں, سردار سوار خان صاحب, امرجیت سنگھ صاحب, چودھری سرور صاحب, مشتاق صاحب, خالد ابان صاحب اور دوسرے تمام ساتھیوں, آج کا دن آپ کے لیے اور میرے لیے غمگین دن ہے, لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف آپ کے لیے اور میرے لیے نہیں ہے, یہ مقبوضہ کشمیر کی اس بیٹی اور اس باپ اور اس بھائی کے لیے بھی ہے, اور خالستان کے ان میری بہنوں اور بھائیوں اور خالستانیوں کے لیے بھی ہے, اور ان قوموں کے لیے بھی ہے جو آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں. میرے حال میں بیٹھے ہوئے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے کشمیریوں, میرے پاکستانیوں, جو کچھ برسر سلطان محمود صاحب نے کیا وہ آپ نے دیکھا. وہ جوانی میں تھے, وہ اس عمر تک پہنچے, وہ سردی تھی, وہ گرمی تھی, وہ مشکل میں تھے, وہ کسی حال میں تھے, وہ یونائٹڈ نیشن میں بھی پہنچے, وہ ٹائم سکیور میں بھی پہنچے, وہ واشنگٹن ڈی سی میں بھی پہنچے, وہ دنیا کے کسی کونے میں اگر کشمیر کا نام لیا جاتا تھا تو وہاں بھی پہنچے. چودھری سرور صاحب کچھ نے جب یہ سنا تو مجھے کال کی, کہا کہ میرے کشمیری ایک عظیم رہنما سے ہاتھ تو بیٹھے ہیں, وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں. میرے بھائیوں, یہ منچ جیسے آدمی ورکر جو کہ میں یہاں آیا تو سردار سوار خان صاحب نے اس مشن کو لے کر ہمیں یونائٹڈ نیشن کے سامنے کھڑا کیا. ان کی صحت آج بہت خراب ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ. برسر سلطان محمود صاحب تو ہم سے جدا ہو گئے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دعا صحت دے. میں ٹائم کی قلت کی وجہ سے کچھ باتیں تو اور بھی کرنی تھی لیکن نہیں کر سکوں گا. میں خاص کر کے آج جناب سردار سوار خان صاحب, آپ غمگین نہ ہوں, آپ ہمیں حکم دیں. اور یہاں ڈاکٹر غلام نبی فائز صاحب کا ہونا بڑا ضروری تھا, لیکن وہ نہیں آ سکے. انشاءاللہ ہم سیکنڈ پروگرام میں ان کو بھی بلائیں گے.
آج اگر ہمارے پاس بیلنس میں کوئی چیز ہے تو وہ سردار سوار خان صاحب ہیں، وہ ڈاکٹر غلام نبی فائز صاحب ہیں، اور یہ امرجیت سنگھ صاحب ہیں، چودھری سرور صاحب ہیں، خالد عوان صاحب ہیں۔ خالد عوان صاحب، میں دل کی عطا گریوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں سرور چودھری صاحب، آپ کا دل کی عطا گریوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بارش ہو، اچھا موسم ہو، جو بھی موسم ہو، آپ نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا، ہمیں کہا آگے نکلیں، ہم آ رہے ہیں، پروٹیسٹ کریں، بات کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ سردار سوار خان صاحب، میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے، ہم رہتی جب تک ہماری زندگی ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، باتیں کرنی آسان ہیں، کام کرنے مشکل ہیں۔ یہ پوچھے سردار سوار خان صاحب سے، کس حال میں وہ اس بیماری میں بھی ہمارے ساتھ کھڑے رہے، وہ ٹائم سکیئر کے اوپر مائنس ٹمپریچر میں ہمیں لے کے کھڑے تھے تو ان کو یہ بیماری لگ گئی جس نے آج تک ان کا پیچھا کیا ہے۔ سردار خان صاحب، ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں، ہم بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو سلوٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے نہ یہ دیکھا کہ وہ کس قبیلے سے ہیں، کس برادری سے ہیں، کس جماعت سے ہیں۔ میں یہ یقین سے تم لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمیں سردار سوار خان صاحب نے بھی ہمیشہ یہی سبق دیا، ڈاکٹر غلام نبی فائز صاحب بھی ہمیں یہی بات کہتے ہیں، اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور آپ کے درجات کو بلند کرے۔ ہم آپ کو بہت مس کرتے ہیں، ہمارے اندر یہ ہمت نہیں کہ ہم اس صدمے کو برداشت کریں، لیکن یہ برداشت کرنا پڑے گا۔ عرفان حسین صاحب، آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، میں آپ کو بھی دل کی عطا گریوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس حال میں بیٹھا ہوا ہر آدمی میرے سے زیادہ بہترین مقرر ہے، لیکن ہم سب لوگوں کو یہاں ٹائم بھی نہیں ملے گا، اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے ٹائم زیادہ لے لیا، لیکن میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن میں اسی پہ سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ سردار تاج صاحب۔ اب یہاں چودھری مدثر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی بڑا گہرا تعلق تھا بیرسٹر صاحب کے ساتھ، یہ ان کے میزبان بھی رہے ہیں یہاں پہ، تو آپ کچھ اظہار کریں گے چوئی صاحب؟ تھینک یو جی۔ اچھا، میں اب پھر راجہ مختار صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اور اس سے پلیز 2 منٹس میں کافی وقت ہو رہا ہے۔ جی بھائی، السلام علیکم۔ میرا تعلق جو ہے وہ JKLF لبریشن فرنٹ سے ہے، تو میں یہاں سوار صاحب بیٹھے ہیں اور سب سے یہ پرانے ان کے کارکن بھی رہے ہیں، ساتھی رہے ہیں۔ صوفی نذیر صاحب نے یہاں جو بات کی بیرسٹر صاحب کے تعلق کے حوالے سے، ان کے ساتھ جس طرح وہ رہے، میں ان کے بیٹے مرحوم سکندر چودھری کے بارے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے مل کر جو کشمیر کے اوپر کام کیا، یا ان کا جو لگاؤ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب سے تھا، وہ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ کس طرح ایک نوجوان ان کے ساتھ کھڑا رہا۔ میں آج کے حوالے سے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، جنہوں نے کشمیر کے مسئلے پر جو بات کی، پوری دنیا میں سیاست کے اندر راجنیتی جو سیاست ہے، سوال سے یہاں بیٹھے ہوئے، اس کے اندر رہ کر جو کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا، ان کو یہ اپنی سیاست میں بہت سارا نقصان بھی ہوا، لیکن یہاں تک نقصان برداشت کرتے ہوئے انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو زندہ رکھا، اور انشاءاللہ ہماری جو ذمہ داری ہے کشمیر کے مسئلے کو زندہ رکھیں گے اور کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوگا۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو جی، ماشاءاللہ آپ نے تو بڑا اچھا کیا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں، یہ بڑی دور سے یہاں آئے ہیں، ان کی عقیدت بھی بیرسٹر صاحب کے اور تعلق کی، عرفان الحسن چودھری صاحب، یہ مسلم لیگ یوتھ کے صدر رہے ہیں، عرفان الحسن چودھری صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر تشریف فرما جناب ویر سنگھ صاحب, چودھری سرور صاحب, قاضی مشتاق صاحب, سابق ممبر کشمیر کونسل, ہمارے کشمیری کمیونٹی کے لیڈر سردار سوار خان صاحب, پیپلز پارٹی سے سردار خالد دیوان صاحب, اور مظفر آباد سے ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں, سابق ایڈمنسٹریٹر مظفر آباد اور سابق چیئرمین مائنہ کمیشن جناب زاہد امین کاشف ایڈوکیٹ صاحب, اور خالد ضمیر صاحب, اسٹیٹ سیکرٹری چودھری صاحب, اور باقی تمام پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام مہمانوں کو السلام علیکم. میرا سیاسی تعلق تو دوسری جماعت سے ہے, لیکن بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی جو شخصیت تھی وہ کسی سیاسی جماعت کی مرہون منت نہیں تھی, کسی قبیلے کی مرہون منت نہیں تھی, بلکہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نہ صرف آزاد کشمیر کے بلکہ مقبوضہ کشمیر کے مقبول ترین لیڈر تھے. بلکہ میں سمجھتا ہوں آج کے دن میں, آج کے ٹائم ان کے مقابلے کا پیچھے کوئی لیڈر نہیں رہ گیا. تو ہم ان کو ان کی سیاست, ان کی جدوجہد جو اسپیشلی کشمیر کاز کے لیے انہوں نے کام کیا ہے, ہم ان کی جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے, بلکہ کچھ چودھری نذیر صاحب بتا رہے تھے, پھر اسی طرح انہوں نے یہ راستہ دکھایا ہے کہ جدوجہد کرنی ہے. ہمیں نوجوانوں کو خاص طور پہ اپنی کشمیر کاز سے ان کی کمٹمنٹ اور ان کی جدوجہد جس طرح انہوں نے کی ہے, ہمیں بھی سبق دیا ہے. ہمارا بھی انہوں نے ہمیں یوں سمجھے کہ نوجوانوں کو کشمیر کے ساتھ جوڑا ہے. آج کے دور میں جو حالات و واقعات ہیں, جو لیڈرشپ ہمارے پاس ہے, بڑے مشکل ہے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو ریپلیس کرنا. لیکن ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اس کاز کے ساتھ جڑے رہیں, اس مشن کا حصہ بنیں. ہمارے جو سینئر لیڈر موجود ہیں, سردار سوار خان صاحب یہاں امریکہ میں ہمارے پاس اویلیبل ہیں. اسی طرح جو باقی لیڈرز ہیں یا مقبوضہ کشمیر میں جو تحریک چل رہی ہے, اس کے شانہ بشانہ اپنی جدوجہد ہم جاری رکھیں. بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا, اور جس طرح وہ یہاں نیو یارک میں بھی موجود ہوتے تھے یونائیٹڈ نیشن کے سامنے, ٹائم سکوئر پہ, پھر برسلز میں وہاں پہ بھی وہ جاتے تھے, لندن میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل سطح پر جس طرح بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے کام کیا ہے, اور جتنا کام کیا ہے, ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گواہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو جی, ماشاء اللہ سردار چودھری عرفان الحسن صاحب. اب میں دعوت دیتا ہوں سردار نعمت خان صاحب کو, وہ آئیں اور اپنا اظہار خیالات. سردار نعمت خان صاحب. سردار آصف خان صاحب اگلے نہیں چلے. اچھا, اب پھر قاضی مشتاق صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں. کوئی اچھا آصف صاحب نہیں ٹھیک ہے, آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور حال میں موجود میرے بھائیو السلام علیکم. آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ انتہائی دکھ دہ وقت ہے ہمارے کشمیریوں کے لیے, اور کشمیریوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کی وفات صرف کشمیر کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مظلوموں کی آواز ہم سے جدا ہو گئی. اور جس کی واضح مثال سردار صاحب کا یہاں پہ موجود ہونا, اور ان جیسے بہت سارے جو بھی دنیا میں مظلوم ہیں ان کی وہ آواز تھے. اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو چونکہ وقت بہت کم ہے تو میں جو کہ سردار سوار صاحب اور ان کے ساتھی جو ساری زندگی ان کے ساتھ رہے ہیں ان سے ان کی باتیں سننا چاہتا ہوں, ان کے بارے میں مزید سننا چاہتا ہوں. لہٰذا میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ تھینک یو جی. یہاں ابھی پہنچے ناز بٹ نادی صاحب, یہ صحافی ہیں, ان کا بھی شکریہ. یہ بھی بیس صاحب کے پرانے تعلق والے ہیں اور انہوں نے بھی ٹائم نکالا ہے ان کی تعزیت میں شامل ہونے کے لیے. یہ سپرنگ فیلڈ میسیچوسیٹس سے. ماشاءاللہ جی, آپ کے ہم بڑے ممنون ہیں کہ آپ نے ان کے تعزیت میں آپ بھی شریک ہوئے ہیں. میرا دل واقعی بڑا بوجھل ہے.
اب میں آگے امتیاز گرالوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کشتیاں بہہ جاتی ہیں طوفان چلے جاتے ہیں, کشتیاں بہہ جاتی ہیں طوفان چلے جاتے ہیں, یادیں رہ جاتی ہیں انسان چلے جاتے ہیں. بارسٹر سلطان صاحب کے بارے میں مزید ہمارے مقررین بھی بات کریں گے. ہم جتنا بھی ان کی خدمات کا اعتراف کر رہے ہیں کم ہے. پوری دنیا میں جس طرح بارسٹر صاحب نے مقبوضہ کشمیر کے اور جس طرح صوفی صاحب نے بھی بات کی کہ پہلے واحد لیڈر ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بخشی کے قائد حریت سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ بیٹھ کے تو ان کا وہاں بھی استقبال کیا گیا. تو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے میں بات کروں گا. بارسٹر سلطان صاحب کا جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی. اگے میں گل کرسا پہاڑی میں اپنا ریڈیو پر مڑا جڑا فیس بک لائیو پر ویلے نہیں گل جنتا کی آواز, سری نگر جموں لداخ گلگت بلتستان سکردو آزاد کشمیر کی آواز. پوری ریاست جموں کشمیر جڑی تھی ایک وحدت تھی اور مختلف ہیں. میں گل کرسا زیادہ لوگ پہاڑی سمجھ نہیں تھے تے ضرور کی سمجھ نہیں دیجیے کہ ایسے پاکستان میں جڑی اسٹیبلشمنٹ تھی اس نال بھی گزارش کر رہے ہیں اور کشمیری جڑے لوگ ہیں میں انہیں نالی سٹیج اوپر گزارش کرساں کہ کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا خود مختار, کشمیر بنے گا ہندوستان. یہ نعرہ کمپلیٹلی رانگ ہے. سارے نعرے رانگ کس لیے ہیں؟ کوئی میرا دوست ناراض نہ ہو. رائے شماری یہ اختلافات جو ہے یہ چند خاندانوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے ہمیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کر کے تو تقسیم کرنے کے لیے خود مختاری والا پاکستان میں سے لڑے گا وہ تو 40-50 خاندان ہیں. آپ دیکھیں کسی نسل حکومت کر رہی ہے. موری میں اردو راج تھی ترین نسل ساڑا پر چڑی نہیں اور غریب جڑا دا پیچھے بلدیاتی انتخابات ہوئے میں آزاد کشمیری سیاست کی نہیں سیشت جانا. میں گلے کر رہا اس کے 75 سال تو سے دیکھا کہ کشمیری آر پار دے ان پچھات درمیانی خونی لکیت دی بیگا رہتا اس کشمیری دے ان کے 2-2.5 کروڑ پار دے 50 لاکھ کشمیری جڑا دا انہا آبادی بڑھنی ہے جنلی یہ دے آزاد کشمیری دے کوئی 30-40 لاکھ دے رہے دے وہ گلگت بلتستان دی دے. میں گزارش کرنا اس کے سردار سوار خان صاحب اور جو لیڈرشپ ہے نیکسٹ یہ پلان کریں کہ ہم ہندوستان کی اس خونی لکیر کو ہم نہیں مانتے. اس خونی لکیر کو توڑنے کا ایک دفعہ جناب قائد محترم ہم سب لیڈروں کی عزت کرتے ہیں. مقبول بٹ شہید کا کیا پیغام تھا, افضل گرو کا کیا پیغام تھا, اور یہ تحریک آج سے نہیں ہے. 1832 میں سردار سمجھ خان سلطان شہید اور پلندر کی وہ تاریخ میں بات لمبی ہو رہی ہے. گل اس طرح نہیں کہ میں تھوڑا ہے کلام تسی کی سناساں جڑا مقبوضہ کشمیر کی ایک خاتون ہے ایک یعنی وہ ہجرت کی تھی انہیں وہ کس طرح کلام انہیں اپنے جذبات کا اظہار کیا. مادر چودھری صاحب کی سیراب پر دے مڑے تے وہ انہیں اس طرح کیا تھی کہ کری کری یاد سجنا رجی رجی رونیاں دل ہے بے قرار مڑا سکھ دنا سانیاں رنگڑے نے پانیاں مڑے دتنے نے پانیاں. یہ عباس پور اپنا وطن دیکھنی اس نے آدھا خاندان پاردا اور آج بھی یہ دی پیو اٹھا دا پتر اٹھا دا درمیانی فوجوں بیٹھی نہیں ہیں. بارسٹر صاحب نے کیا پیغام تھا کہ وہ اگے وہ اس طرح کرنی کہ رنگڑے نے پانیاں مڑے وطنے نے پانیاں اچھی اچھی نکیاں تے کدے کدے جانیاں او وطن نو تک تے غماں نو پلانیاں گٹے مڑے میل بیٹھی تو نے کی ترسانیاں خبر سنایا میں کی رنگڑے نے پانیاں جو سا پیچھے دے پہاڑی تو سمجھ نہیں کہ اس نے کیا اس کلام کی پتہ نہیں مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی. اب اگلی دعوت دیتا ہوں بڑے دریدہ دوست ہیں بارسٹر صاحب کے قاضی مشتاق صاحب. آئے جی کیا بات ہے صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر تشریف فرما تمام بزرگ دوست خصوص ڈاکٹر وجی صاحب ہمارے دوست ظفر آباد سے تشریف فرمائے. ان کو میں سب کو کہنے کے ساتھ ساتھ آپ سب کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں.
بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے بارے میں یا ان کی یادوں کے حوالے سے اگر بات کرنا شروع کریں تو یقین کریں کہ وقت بھی نہیں ہے اور آج شاید یہ موقع بھی نہیں ہے. ہم آج ان کے احسان ثواب کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. میری اللہ میاں سے دعا ہے کہ اللہ ان کے اگلے جہان میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے. ایک انسان ہونے کے ناطے بیرسٹر سلطان محمود چودھری نیو یارک میں 1983 میں تشریف فرما ہوئے اور مجھے خوش قسمتی سے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کا پہلا میزبان بنا یہاں پر. ہم ایسٹ 14 اسٹریٹ پہ رہتے تھے, ایک اپارٹمنٹ تھا چھوٹا سا, وہاں پہ ہم نے ان کو دعوت دی اور ان کا یہ بڑا پن تھا کہ ایک چھوٹے سے گھر میں وہ آنے کے لیے تیار ہو گئے. اور اس دن سے لے کر آج تک ان کی وفات, آگے آنے والے وقت کا پتہ نہیں ہے, مگر ہم نے دوسرا نہ تو کوئی سیاسی رہنما دیکھا ہے نہ ہی کسی کے ساتھ چلنے کا کوئی عہد کیا ہے. وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. اور ان کی ایک کمٹمنٹ جو تحریک آزادی کشمیر کے لیے تھی, اس کو دیکھ کر ہمیں امید یقین کی حد تک یہ تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی زندگی میں ہم تحریک آزادی کشمیر کی تکمیل کو ضرور دیکھیں گے اور کشمیر آزاد ہوگا. اب وہ چونکہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, ان کی کمٹمنٹ, ان کا یہ کاز جو ہے وہ آج بھی ہم سب کی کوششوں کا محتاج ہے. پہلے ہمارے کسی دوست نے یہاں پہ بات کی ہے جی کہ ہمیں بتائیں کیا کرنا چاہیے. مجھے یہاں نیو یارک میں آئے ہوئے 56 سال ہو گئے اور پہلے جو چند ایک سال تھے اس وقت ہماری پرائیورٹی کچھ اور تھی, مگر اس کے بعد جب اولاد نے یہاں پہ پلنا بھرنا شروع کیا, اب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ سلطان پیدا کرنے کے لیے والدین کو ایک کمٹمنٹ لینی پڑتی ہے. آپ کو اپنے بچوں کی کفالت کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی سے اچھی تعلیم کا بندوبست کرنے کا سوچنا پڑے گا. اگر آپ نے اس معاشرے میں عزت سے رہنا ہے, ترقی لینی ہے, تو اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دلوائیں. یہ کشمیر کاج کے لیے بھی ٹھیک ہے اور ہم سب کے لیے بھی ٹھیک ہے. میں بس صاحب کسی ایک بات پہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد میں جاننا چاہوں گا کہ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ آئی ہیڈ بیکم اے کنگریشنل لیزان ٹو کانگریسمین میجر اومن. یہاں پہ ڈسٹرکٹ لیول کا میرے خیال میں وہ تھا اس وقت. تو ان کے دفتر میں آنے جانے سے مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں ایک کانگریس مین کو پاکستان کی سیر کراؤں. میں نے ان کے دفتر میں ریکویسٹ ڈالی, انہوں نے اپروول دے دی اور میرے باس شفقت چودھری صاحب نے اس میں میری جتنی بھی مدد ہو سکتی تھی انہوں نے کی. انہوں نے پوری لوجسٹک جو آپ نے ذمہ لی. مقصد یہ کہ ہم یہاں سے پاکستان کی سیر کے لیے تیاری کرنے میں مصروف ہو گئے. ہوا یہ کہ انہی دنوں میں جنرل مشرف صاحب نے پاکستان میں مارشل لا لگا کر ٹیک اوور کر لیا. اب ایک ڈکلیئرڈ جمہوری ملک سے سٹنگ کانگریس مین کو پاکستان میں لے جانا اور مارشل لا کی حکومت کے سامنے لے کر جانا, یہ میرے لیے تھوڑا سا دقت کا ایک سما پیدا کر رہا تھا. تو میں نے درشن صاحب کو یہاں سے ضمن فون کروایا ایک بندے سے, تو لاسوار خان صاحب وہاں پہ موجود تھے, ان کا بھی ہم نے وسیلہ دیا اور وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کو کہا جی کہ ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں. تو ہماری مجبوری یہ ہے کہ پاکستان میں جو اگر لینڈ کریں گے اسلام آباد میں, تو وہاں تو حکومت جو ہے اس وقت مارشل آتی ہے. اور انہوں نے کہا جی آپ کوئی فکر نہ کریں, بالکل کسی قسم کے تردد میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ تشریف لائیں, میں آپ کا میزبان ہوں. آپ یقین کریں کہ ہم نے 7 دن وہاں پہ گزارے. کانگریس مین کو جتنی بھی کشمیر میں سیر وہ آزاد گورنمنٹ نے کروائی,
सरदार सवार खान साहब ने बड़ी वहाँ पे मेहनत की और बड़े हमारे नाज रखने जो थे वो उठाए। मैं उन यादों के साथ आज तक हम बैठते हैं, डॉक्टर साहब का एक बड़ा पंजे था कि वो बड़ी डाउन टू अर्थ इंसान थे। यहाँ हमारे पास आकर के सिर्फ यकीन करें कि ये कभी कोई सवाल नहीं था कि मैंने खाना क्या है या मैंने रहना क्या है। राशिद चौधरी के घर में कमरा बड़ा है या छोटा है, वो वहाँ पे मुकीम हुआ करते थे। हमारे साथ जब बाहर जाते थे, जहाँ पर भी स्टाफ तक कोई खाने का वक्त आ गया तो कोई किसी किस्म का उनमें ये नहीं था कि जिंदगी फलाया और 3 स्टार में जाना है या 4 स्टार में जाना है। मैं आप सब दोस्तों का बिलखसूस सरदार सवार खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज के महफिल में जो है बड़ा काम किया, बड़ी मेहनत की है। अल्लाह आपको भी अल्लाह आपकी सेहत में बरकत डाले। तो आप सब बैरिस्टर साहब को अपनी दुआ में याद रखेंगे, हम भी उनको अपनी दुआ में हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू। थैंक यू काजी साहब। ये आपके पुराने साथी हैं, जैसा कि इन्होंने पुरानी कई यादाश्तें यहाँ बयान की हैं। 1984 में पहली दफ़ा बैरिस्टर साहब यहाँ अमेरिका आए थे और इंग्लैंड में जब उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की तो 1984 में पहला हमने उनका जलवा तब मेरी भी उम्र को मेरा 20-21 साल हो। हमने यहाँ एक ब्रुकलिन में PS 99 स्कूल है, उसमें उनका 1984 में जलसा करवाया था। तो मेरा ख्याल है किसी पाकिस्तानी और कश्मीरी तंजीम का ये तकरीबन पहला, या उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक दफ़ा आई थी जब वो जनरल ज़िया ने उन्हें रहा किया था, तो उनका जलसा हम लोगों ने वो रीगो पार्क क्वींस में करवाया था। तो वो मुझे उनकी भी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे याद आती है कि वो मेरे पास जब वो 20 साल उम्र हो तो आदमी को बड़ा रश्क होता है इस तरह के लीडरों को मिलने का। तो मैं जब वो जलसा प्रोग्राम ख़त्म हुआ था रीगो पार्क में, मेरे भुट्टो साहिबा का पता नहीं यहाँ कोई पुराना आदमी है वहाँ कोई शरीक हुआ होगा, अगर कोई पुराना आदमी है 1984 का, तो मेरे पास अकेला ही था अपने चचा और बाकी फैमिली वगैरह के। तो मेरे पास वॉलेट में ऑटोग्राफ लेने के लिए मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को कहा कि ऑटोग्राफ दें, तो मेरे पास कुछ था नहीं। तो मैंने जेब में, जब आप इधर हूँ अकेले भाइयों बहनों के तो फोटो अक्सर बंदा रखता है उनकी याद में, तो मेरा ये छोटा भाई और इसकी छोटी बहन ये ट्विन है, तो इनका फोटो था मेरी जेब में। तो मैं वही था, उल्टा करके मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहब को दिया कि मैंने कहा यहाँ आप ऑटोग्राफ दे। अब उनके देखे कि उन्होंने वो साइन करने, उन्होंने वैसे वो साइन किया था, जो लोग जानते हैं उन्हें बी भुट्टो लिखा था उन्होंने, मेरा नाम वही बाद में उनका वो साइन था। तो उन्होंने उसे पलट के देखा तो वो फिर मुझे कहती हैं ये फोटो किसकी है। तो मैंने कहा मेरे भाई बहन है छोटे, वो साजिद इधर ही बैठा हुआ है, तो बहन ये ट्विन के। तो अक्सर ऐसे होता है। बैरिस्टर साहब की बात करें कि उनमें इनकसारी और ह्यूमिलिटी जो थी, काजी साहब ने अभी यहाँ मेंशन किया है कि मैं और चौधरी जमील साहब ये उनके कज़न भी हैं और हम शुरू में अक्सर उनके साथ वाशिंगटन में जाया करते थे। तो पहले जब आप 20, 22, 21 साल के होते हैं तो ज़रा थोड़ा सा और तरह की होती है बंदे की ज़हनी कैफियत, थोड़ा कोई इस तरह का बड़ा आदमी हो तो बंदा दबाव भी होता है। तो हमारी कोशिश होती थी कि कोई बड़ा होटल कहीं ढूंढे वहाँ पे, तो फिर वो वहाँ एक वाशिंगटन में वाटर गेट होटल है, एक दफ़ा हम वहाँ ठहरे भी। तो उन्होंने फिर हमें कहा यार ये तू, फिर हम एक और भी बात बताता चलूँ कि हमारे मोहल्ले में हम इकट्ठे ही थे, वहाँ पाकिस्तान में चेचिया का इलाका है, मैं भी वहाँ से। तो वो मुझे मजाक से कहते हैं यार क्या कर रही हो, मुझे इन चीज़ों से क्या है। तो फिर हमने उसके बाद वो हमें बड़ी सख्ती से मना करते थे, ये ये जो छोटे छोटे हाईवे के साथ होटल होते हैं, मोटल होटल, हम उनमें ठहरा करते थे। बल्कि हमारी कोशिश थी कि हम 3 थे, मैं जमील और वो, ये 5-6 साल इस तरह का सिलसिला 10 साल चलता रहा। तो एक बेडरूम उनकी अलग कोशिश करते थे कि ले ले, तो वो कहते नहीं, एक पे गपशप रात को लगाएंगे। तो मतलब उनकी इनकसारी और ह्यूमिलिटी। फिर हम वो 2 बेड के रूम होती थी तो अक्सर हम वहाँ मैट्रेस रखवा लिया करते थे और उस पर कभी मैं सो जाता कभी ये सो जाते। तो फिर इस तरह का बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है हमने उनके साथ।
اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے, ہیوملٹی بڑی تھی ان میں. تو چلو ہم آگے اس کو بڑھاتے ہیں ذرا. انہوں نے کچھ باتیں دور کی تھی تو میرا دل آیا کہ چلے کوئی ہم بھی ان کے کام میں اپنا زاہد امین کاشف ایڈوکیٹ صاحب کو دعوت دیتا ہوں. یہ میسیچوسٹس سے تشریف لائے ہیں. اس دن یہ غائبانہ جنازے میں بھی وہاں موجود تھے. ہم بھی ان کے مشکور ہیں. انہوں نے ان کی جو ہمارے ساتھ یہ دکھ سکھ کے اس میں یہ بھی شریک ہیں. تو میں زاہد امین کاشف ایڈوکیٹ صاحب سے کیسا پردہ اٹھا کوئی بنو عامر میں, فخر ہوتا ہے قبیلے کا صدا ایک ہی شخص. آج کی اس تعزیتی مجلس کے انعقاد اور اس میں تشریف لانے والے جملہ عمائدین, معززین اور بالخصوص ہماری جو سکھ کمیونٹی کے سردار بھائی ہیں, ہم سبھی کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے عہد کے, اپنی ریاست کے, اپنے وقت کے ایک بڑے انسان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع کریں. یہ تو ہمارا مقصد ہے. اور میں جو آیا ہوں دوسری مرتبہ بھی خاموشی کے ساتھ, میں حضرات آپ سبھی لوگ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں. بیرسٹر صاحب کی محنت کو آپ نے دیکھا ہے. بیرسٹر صاحب اپنی وفات تک جو زندہ سیاستدان آزاد کشمیر کے ہیں, میرا ان سے سیاسی کوئی رفاقت نہیں کہ میرا سیاسی کیمپ اور ہے, لیکن جتنے بھی لوگ زندہ سیاستدان ہیں ان سبھی میں ایک ہی شخص ایسا تھا جسے ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے ساتھ کوئی انس تھا, پیار تھا, عقیدت تھی, محبت تھی, وابستگی تھی, ان کی محنت تھی, ان کی بھاگ دوڑ. یہ اعزاز قدرت نے, رب ذوالجلال نے بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے کھاتے میں لکھ دیا. اب جو ضروری بات ہے, چونکہ آپ سبھی ذمہ داران ہیں, کہ یہ جو کشمیر کے ساتھ ان کی وابستگی ہے, یہ زندگی میں شاید سیاست کے کچھ مراحل پہ ان کے کام بھی آئے, لیکن 2021 کا مجھے پتہ ہے, چونکہ میں اس سے قبل وزیر اعظم آئینہ کمیشن کا چیئرمین تھا, میں کئی چیزوں کو سنتا رہا ہوں, دیکھتا رہا ہوں. ان کا جرم جو تھا وزیر اعظم نہ بننا, میں آئے راستے میں بھی اپنے بھائی عرفان چودھری صاحب سے بات کر رہا تھا, پھر یہاں صوفی نذیر صاحب نے بھی وہی بات کی. ان کا جرم آپ معززین کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکے. لہٰذا اب ضرورت اس امر کی ہے تمام سیاسی لوگ جو جس جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں, ان کا لازم ہے, ان پہ ان کا فریضہ ہے, ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ریاست جموں کشمیر کے تشخص کا, اس کی وحدت کا, اس کے وقار کا, اس کی آزادی کا تحفظ کرنے کے لیے جو کچھ بھی جمع ہو کر کر سکتے ہیں ضرور کریں. کیونکہ یہ جو میں نے پہلے بات کی, جب بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے 2018-17 میں ایک کوشش ہو رہی تھی مظفر آباد اور اسلام آباد میں کہ کشمیر کونسل کا وہ اختیار جو خام خواہ اس نے ہم سے دبا رکھا, غصب کر رکھا ہے, اور کشمیر افیئرز نے اس کو واپس مظفر آباد میں لایا گیا, تو اس میں اس وقت جو کوشش حکومت کر رہی تھی یا جو لوگ سیاسی قیادت کر رہے تھے, ان کا دوسرے کیمپ سے بیٹھ کر صرف بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے ساتھ دیا تھا. یہ بات بیرسٹر سلطان محمود صاحب کا جرم بنا جو آزاد کشمیر کے اندر اختیار لانے کی انہوں نے کوشش کی تھی. اور پھر جب کوشش کی گئی آزاد کشمیر کے موجودہ سٹیٹس کو تبدیل کرنے کے, تو آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کہتے رہے مجالس میں بھی, محفلوں میں بھی, اپنی جگہ بھی, دیگر جگہ پہ بھی, کہ کشمیر آزاد نہیں ہو سکا ہم سے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جو آزاد کشمیر ہے اس کو تو ہماری زندگی میں اس کی حیثیت کو, اس کے تشخص کو, اس کے سٹیٹس کو نہیں ختم کیا جا سکتا. یہ جرم بنا بیرسٹر سلطان محمود صاحب کا. لہٰذا آج کی اس مجلس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب اس بات کا عہد کریں, ہم جس جماعت میں بھی ہوں, جس نظریے سے بھی وابستہ ہوں, جس شخصیت سے بھی وابستہ ہوں, ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری ریاست جموں کشمیر کی اکائی, تشخص, وحدت بچ جائے, اور آزاد کشمیر کا یہ جو موجودہ ہمارا ایک تشخص ہے اسے ہم ہر صورت پہ قائم رکھیں. اللہ پاک ہم سب لوگوں کو سلطان محمود صاحب کو یاد رکھنے کی, انہیں ہمیشہ خراج عقیدت پیش کرنے کی, اور ریاست جموں کشمیر کی آزادی اور بہتری کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی توفیق اور ہمت استقامت عطا فرمائے. وہ آپ سبھی حضرات کا بہت شکریہ, بہت مہربانی. تھینک یو زاہد کاشف صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, آپ یہاں تشریف لائے.
آزاد کشمیر میں جو موجودہ معاملات ہیں یہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہی ہیں. یہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کو وزیر اعظم نہ بنانے کی وجہ کیا تھی. اب جب وہ 96 میں وزیر اعظم بنے تھے تو آزاد کے پاکستان کی وفاقی گورنمنٹ پیپلز پارٹی بینظیر صاحبہ وزیر اعظم تھی. اس کے بعد نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے. اس کے بعد مارشل لا لگا, منی مارشل لا, وہ اس لیگلی انہوں نے لگایا نہیں تھا, لیکن وہ مشرف صاحب آ گئے تھے. مشرف صاحب کے بعد بلکہ انہوں نے کوئی 4-5 حکومتیں سے انہوں نے اپنا جو وفاقی حکومتوں کی تبدیلیاں تھی اس کے باوجود آزاد کشمیر میں انہوں نے 5 سال پورے مستحکم اور استحکام پذیر مملکت جو ہے حکومت انہوں نے چلائی تھی. اب آپ سب کے سامنے یہ پچھلے 4 سال سے میرا یہ چوتھا وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر کا, اور 5واں بھی ممکن ہے اگلے 2-4 مہینے جو الیکشن باقی رہ رہے اس میں وہ بھی ہو جائے. تو چلے وہ استحکام تو اسی لیے نہیں ہوتا جب سیاست میں مسلطیں شامل ہوں. تاہم میں دعوت دیتا ہوں یہ بھی اپنے چودھری سرور صاحب کو بڑے درینہ ساتھی ہیں, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, بیرسٹر صاحب کے بڑے قریبی ساتھی تھے اور بڑی محبت تھی ان کی آپس میں. تو میں چودھری سرور صاحب سے اپنا اظہار خیال کرتا ہوں. شکریہ چودھری راشد صاحب. اور ہم آج اس شخص کو ترجیحی ریفرنس پیش کر رہے ہیں جو کہ یہاں امریکہ میں نیو یارک کی بلکہ ٹرائی اسٹیٹ ایریا پلس دوسرے جو اسٹیٹس ہیں وہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جوان رحمت میں جگہ عطا فرمائے. لیکن وہ ایک انسان کے ساتھ ساتھ اچھے انسان جیسے بہت سارے دوستوں نے ان کی خوبیاں گنوائی ہیں, میں زیادہ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. وہ ایک فریڈم فائٹر تھے اور وہ کتنی دفعہ وہ نیو یارک میں آئے اور مسلسل دوسری دنیا میں آئے, اور اس کے بعد میرا خیال شاید میکسیمم انگلینڈ میں گئے ہوں گے, لندن میں, اس کے بعد شاید سردار صاحب نے 5 منٹ مسٹیکن وہ نیو یارک میں آئے ہوں گے. تو یہ لیکن کشمیر باجوسی کی I'm always want to be optimistic. I don't want to be pessimistic. ان کو 8-10 سال سے ان کی صحت خراب تھی جس کی وجہ سے وہ ذرا تھوڑا سا اس اسٹرگل میں, اس کے باوجود بھی وہ آتے رہے اور وہ ذرا کام سلو ہو گیا. تو میری مسلسل ملین مارچ ہو یا کوئی UNO کے سامنے مظاہرہ ہو تو میں بھی اپنی مطلب موسٹ آف دا ٹائم میں وہاں شرکت کرتا رہا. لیکن کچھ سالوں سے میں چونکہ فارمسسٹ ہوں پیشے کے لحاظ سے, مجھے جاب کا ایشو ہوتا ہے, اس کی ٹائمنگ فیزیبل نہیں ہوتی, تو میں کچھ جگہ پر وہ نہیں آ سکا. لیکن میری اکثر ملاقات چودھری منصر صاحب جو ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں 3-4 دفعہ وہاں ان کے گھر لانگ آئلینڈ میں وہاں ہوئی. یہ وہی اکثر وہ وہی پرائم منسٹر بننے سے پہلے صدر بننے سے پہلے اور اس کے بعد بھی وہ ان کے گھر ہی اکثر ان کی گو کے وہ پریزیڈنٹ تھے لیکن ان کے گھر ہی ہوتے تھے. اور مجھے یاد ہے سید امتیاز اگرالوی صاحب, ان کے ماشاءاللہ جو نعرے ہیں اور جو جس کی بھی وہ جس طرح کا کوئی پروگرام ہو رہا ہو کشمیر کے حوالے سے, تو یہ ان کے نعرے میرا خیال ان کی ایک ہسٹری بنانی چاہیے. اور یہاں تاج خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آج سے تقریباً 35 سال پہلے یہاں نشیور ریسٹورنٹ ہے برائٹن بیچ سے میرا تعلق ہے اور وہاں ہم نے شروع کیا تھا. یہ آپ لوگوں کو بہت پہلے شروع کر چکے ہیں, جیسے قاضی مشتاق صاحب سارے دوست پرانے ہیں, لیکن میں بھی اطلب صاحب اس میں شرکت کرتا رہا. اور لیکن جو کہنے کی بات ہے کہ وہ ہماری, میں تھوڑے سے دوسرے اینگل سے بھی بات کروں گا کہ ہمارا سسٹم اتنا, جیسے ابھی چودھری راشد صاحب نے بات کی ہے, یہ بڑی ڈیپ بات کی ہے کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم اتنا اسٹیبلش نہ ہو سکا. اور اسی طرح ابھی جیسے آزاد کشمیر کی انہوں نے بات کی ہے کہ وہاں کتنے پرائم منسٹر چند عرصے میں ہی چینج ہو گئے ہیں, اور اسی طرح پاکستان میں بھی پرائم منسٹر اور ہماری حکومتیں چینج ہوتی رہیں. اور جو بڑی بڑی آقا سرکار ہیں جس میں ہم یہاں کے سٹیزن ہیں اور رشیا ہے یا دوسرے کنٹری ہے, وہ اس کو چونکہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم کمزور تھا, ہماری اسٹیبلشمنٹ اس لحاظ سے
آپ کہہ لیں کہ فوراً دنیا کے سامنے وہ ہمارا کیس کشمیر کا نہیں پیش کر سکی، جس کا جلدی سے جلدی وہاں ان کو انڈیپینڈنس جموں کشمیر کے لوگوں کو ملنی چاہیے تھی، وہ نہیں مل سکی. میرے نزدیک یہ بھی ایک بات ہے. لیکن آپ لوگوں نے تو کشمیر کے لوگوں نے تو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی کہ کتنے مظاہرے، کتنے ڈیمانسٹریشن، کتنے سردار صاحب کی آنر میں جو بھی کشمیری لیڈر آتا ہے. اور میں کہتا ہوں ایک اور میں کشمیری لوگوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ یہ جس بھی پارٹی سے ہوں تو یہ ہمیشہ اس پولیٹیکل سٹرگل میں یہ اکٹھے ہیں. سردار صاحب کے ساتھ کوئی بھی آئے، کوئی بھی پرائم منسٹر آئے، ہماری پیپل پارٹی کے پرائم منسٹر تھے چودھری راشد صاحب، تو وہ میں نے ہمیشہ ان لوگوں کو اکٹھے دیکھا ہے. تو یہ میرے دوست ابھی اشتیاق صاحب ماشاءاللہ 44 اسمبلی سے کینڈیڈیٹ ہیں، تو آپ تو ینگ آدمی ہیں، سینئر تو ہم ہیں، تو آپ اتنی جلدی آپ سٹرگل کرنے والے آدمی ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اور آپ یوتھ کی بات کر رہے ہیں تو آپ بھی اس کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، باتیں بہت ساری ہیں. آخر میں سردار سوار خان صاحب کو سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے بیمار ہیں آج کل، اور لیکن اس کے باوجود جو کشمیر کی آزادی کے لیے اتنی سٹرگل کر رہے ہیں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے، صحت دے. سردار امرجیت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور بہت بہت شکریہ اگین. باتیں بہت ساری ہیں سردار ہمارے منسٹر صاحب کے ساتھ، لیکن دوسرے دوستوں نے کی ہیں اور وہ باقی کریں گے. شکریہ. تھینک یو، شکریہ چوئی صاحب. اب میں دعوت دیتا ہوں سردار امرجیت سنگھ صاحب. یہ ہمیشہ رہے ہیں جب بھی ہم نے 62 سال کے مظاہرے کیے ہیں یا اگر کوئی پروگرام ہوا ہے تو انہوں نے بھرپور شرکت کی ہے، اور وہ بھی ان کی تلاش میں ہمیشہ رہتے تھے کہ انہیں بھی اپروچ کریں اور وہ شامل ہوں. ہم ان کے بھی بڑے ممنون ہیں کہ انہوں نے اس المناک جو ہمارے ساتھ یہ حادثہ اور یہ غم کی گھڑی ہے، یہ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں. میں ذاتی طور پر ان کا بڑا مشکور ہوں. تو میں اب انہیں مائک دیتا ہوں اور یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. یک عرض گفتم پیش تو در گوش کن کرتار حقا کبیر کریم تو بے عیب پروردگار دنیا مقام فانی تحقیق دل دانی مم سر موئے عزرائیل گرفتے دل ہیچ نادانی زن پسر پدر برادران کس نیس دستن غیر آخر بے ہفتم کچھ نہ دارد کیوں شود تکبیر شب روز گشتم کر ہوا کر دیم بدی خیال گاہے نہ نیکی کار کردم ہم چنی حوال بدبخت ہم چون بخیل غافل بے نظر بے باک نانک بگوید جن ترا تیرے چاکراں پا خاک. حاضرین، اج دا یہ ساڈا اکٹھ جتھے بیرسٹر سلطان محمود جی دیاں یاداں دے نال جڑنے، اتھے ساڈے لئی یہ یاد دہانی بھی ہے کہ دنیا دے وچ جو آیا ہے انہیں جانے. یہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، اور یہی گرو نانک صاحب نے یاد دہانی کروائی کہ مم سر موئے عزرائیل گرفتے دل ہیچ نادانی. کہ اے انسان موئے واڑا نو کہنے نے، ہے انسان تیرے سر دے واڑ عزرائیل فرشتے نے پھڑے ہوئے نے، اس دے باوجود تینوں یہ یاد نہیں، تو نادان ہے کہ الٹیمیٹلی دنیا مقام فانی تحقیق دل دانی. سلطان صاحب اپنی نبھا گئے. پہلی بار انہوں دے نال ملاقات لگ بھگ 14 سال پہلا ساؤنڈ ویو براڈکاسٹنگ جتھے اسی دسمبر 2012 کو ٹی وی 84 چینل رن کرتے ہیں، اس دے وچ قاضی مشتاق صاحب دی بدولت ہوئی.
ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਾ ਰੋਡ ਫਰੋਮ ਲਾਹੌਰ ਟੂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਗੋਜ਼ ਵਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਚੌਹਾਨ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸੀ, 1971 ਚੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਏ ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਜੂਨ 84 ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਮਣਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਮਣਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚਿਨਾਰਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਅਥਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਥਾਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੂਲ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਗੇ ਦਰਾਜ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਪਲੇਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਠੀ आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। और मैनू याद है कि 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਵਾਈ ਨਾਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਮਾਮ ਸੈयद ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੁਖਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ ਸੱਦਿਆ। और उन्होंने जुमला सी ओपनिंग कि सिख और मुसलमान अजलों से तौहीद की जंजीर के साथ बंधे हुए हैं। ये साड़ियां साझा ने मजहब दियां भी, स्ट्रगल दियां भी। अज जो दुनिया दे विच बहुत सारी तब्दीलियां हो रही ने, गल उदासी की नहीं है। जो आया दुनिया उन्हें अपना काम किया और चले गए। अल्लाह ताला चौधरी साहब नूं, सुल्तान साहब नूं फिरदौस दे विच थान देण, उन्हां दा दर्जा बुलंद होए। पर मैनू याद आ रहा सी बैठे एक पंजाबी शायर दी गल कि मेरे जान ते ना रोयो, मेरी सोच नूं बचाओ। गल अल्टीमेटली ये है भी जिस दे लई चौधरी साहब ने अपनी जिंदगी लाई, वो सोच नूं बचाण दी लोड़ है। साडे डिफरेंसेस हुंदे ने, आपस दे विच भी हुंदे ने, और ये जिंदा कौमां दे विच हुंदा है। भेड़ा ही होंदियां ने कि एक भेड़ अगे तुरी, बाकी उहदे मगर तुर पैंदियां ने। जिंदा कौमां आपसी मतभेद रखदियां ने, लेकिन साडा इस गल दे उत्ते यकीन होना चाहिए कि अल्टीमेटली जे साडा रिजॉल्व है कि असी आज़ादी लैनी है, असी आज़ाद होने, तो फिर इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। इस गल दे उत्ते फोकस होना चाहिए। अज बहुत सारियां तब्दीलियां हो रही ने। ये ठीक है, फलस्तीन का इशू होए, जम्मू कश्मीर का इशू होए, ये लॉन्ग टर्म UN सिक्योरिटी काउंसिल के दो सब तो पुराने पेंडिंग इशू ने। हुण बहुत कुछ बदल रहा है। प्रेजिडेंट ट्रंप तो बाद नवे वर्ल्ड ऑर्डर की गल हो रही है, जोग्राफिकल नक्शे भी बदलने ने, बहुत सारिया चीज़ां बदल रही ने। और हमेशा जिहड़ा जनरल जोग्राफिया हुंदा है वो भी अपने आप ते कई बार रब की दरगाह चों ऐसा हुक्म आता है, जिन्ने मर्जी जालम होन, टायरेंट होन, 6000 साल की इंसानी तारीख किन्ने बड़े बड़े साम्राज्य एम्पायर, अल्टीमेटली वो सारे डस्ट दे विच गवाच गए। सच सच हुंदा है, पर सच उदों ही सच दुनिया दे विच कायम हुंदा है जदों लोग सच लई खलोंदे ने। घर बैठे तुसीं कहो जी सच की जित हुंदी है, नहीं, सच नूं बाहर निकल के कूड़ नूं, झूठ नूं वंगारना पैंदा है। और अज जिहड़े कि बदले हुए हालात ने, साडे लई एक होर अपॉर्चुनिटी आने वाली है। साउथ एशिया बहुत बुरी तरह अनस्टेबल हो रहा है। नो मैटर हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी नूं किस लैवल के उत्ते RSS ले जा रहे हैं, पर तुसीं नॉर्थ ईस्ट देखो,
हिंदुस्तान का बिल्कुल इस वेले गड़बड़ च है। मणिपुर सिविल वॉर वाली सिचुएशन है। बांग्लादेश की तब्दीली तुसी देखी किवें नवीं इलैक्शनां तो बाद पहली मांग उन्होंने की है भी ये शेख हसीना नूं साडे हवाले करो। खालिस्तान की तहरीक पिछले कल जिहड़े मीडिया नाल तुसी जुड़े हुए हो, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क कोर्ट ने निखिल गुप्ता जिहड़ा एक हायर्ड असैसिन इंडियन इंटैलीजेंस एजेंसी रॉ दा, गुरपतवंत सिंह पन्नू जिन्हां ने खालिस्तान रेफरेंडम की मूवमेंट दुनिया भर दे विच जिहड़ी आ उजागर कीती, उन्होंने मारन दे लई जिहड़ा हायर किया गया सी, जज ने फैसला सुनाया। निखिल गुप्ता ने 3 जिहड़े काउंट्स दे उत्ते वो कबूल किया कि जी मैं कंस्पिरेसी भी की, मैं $1 लाख भी दिता, मनी लॉन्ड्रिंग भी की। सजा 29 मई नूं सुनाई जानी है। पर इस वेले दुनिया भर दे विच जिहड़ा इंडिया ने लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन प्लैनेट का टोंगर चाया होया सी, अज ट्रांसनैशनल रिप्रैशन दे लई इंडिया एज ए रोग स्टेट कैनेडा हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर होए, अमेरिका दे विच गुरपतवंत पन्नू का मर्डर प्लॉट होए, इंग्लैंड दे विच बर्मिंघम च अवतार सिंह खंडा का मर्डर होए विद पॉइजनिंग। अज इंडिया एक्सपोज्ड है। अज लोड़ है, ये वक्त मायूसी का नहीं है। और जिन्नी इस्लाम की मैनू समझ है, इस्लाम दे विच भी दिलगीरी, मायूसी, उदासी की कोई थां नहीं है। इसी तरह सिक्खी दे विच भी असी ये मनते हैं कि जो रब ने किया चंगा किया, जो कर रहे हैं चंगा कर रहे हैं, जो होएगा चंगा होएगा। ना उम्मीदी जिहड़ी है ये मुनकर लोगों के लिए होंदी है। उम्मीद जरूरी है, पर उम्मीद के नाल एक्टिविज्म भी बड़ा जरूरी है। घर बैठे सच की जित नहीं होंदी, तुहानू बाहर निकल के चैलेंज करना पैंदा है। ते जे कोई ट्रू ट्रिब्यूट होएगी सुल्तान साहब नूं तो यही होएगी कि उन्हां दी सोच जिवें वो हमेशा 3-4 बार उन्हां नाल फिर भी मुलाकात हुई। टाइम स्क्वायर UN दे प्रोटेस्ट असी टुगैदर लीड कीते, पर वो हमेशा उन्होंने ये फिक्र सी कि मकबूजा कश्मीर जिन्हें जुल्म हो रहे हैं कि साड़ी ताकत जॉइंट होए, असी दोनों कौमां दे जिहड़े इत्थे एक्टिविस्ट असी एक प्लेटफॉर्म ते होइए। और साड़ी ये कोशिश है, और मैं सैल्यूट करदा हां सवार खान साहब नूं। मैनूं याद है कि लास्ट टाइम जदों जिहड़ा लास्ट प्रोटेस्ट होया कितना लो टैंपरेचर सी, उस तो बाद हफ्ते बाद जो मैं पता किया, मैं कहा जी की हाल है, कहने लगे भी किडनीज डैमेज ने, उस दिन नाल खलोते रहे। और ये वड्डी मोटिवेशन होंदी है। लीडर तुहानू रस्ता दिखांदा है, पर ये आस करी जानी जे तुसी कही भी जाओगे जी बहुत सुल्तान साहब का ये रोल वो रोल, गल साडी ये पुछण दी भी है जिहड़ी कदे कैनेडी ने अमरीकना नूं ये कही सी कि वी ऑलवेज आस्क what nation is doing for us, we never ask what we are doing for the nation। आज इथों मैसेज ये जाना चाहिए कि कश्मीर की आज़ादी लई असी किवें सिर जोड़ के बैठ के आपसी मतभेद एक पासे रख के, लोकल पार्टियां ठीक है आप अपने लैवल के उत्ते सियासत करी जाओ, लेकिन एक गल एक मुद्दे के उत्ते साडी यकजहती होनी चाहिए है कि असी भारती कब्जे चों जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाना है। और मैं इवन ट्रिब्यूट देंगा जम्मू कश्मीर के बहादुर लोगों को भी कि जेड़े अज भी जूझ रहे हैं। 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370-35A खत्म किया गया, उसका सूबे का वजूद भी खत्म कर दिता गया, यूनियन टेरिटरी बना दिता गया। लेकिन और अज 3 डर्टी डीज डेमोग्राफी बदली जा रही है, रीडिस्ट्रिक्टिंग की जा रही है। ईवन मसीतां दे जिहड़े मौलाने ने इमाम ने उन्होंने प्रोफाइलिंग हो रही है। वंदे मातरम वर्गा जिहड़ा बिल्कुल कि यह भारत मां तू दुर्गा माता है, अब मैं तेरी पूजा करदा, जिहड़ी ना इस्लाम नूं कबूल है ना सिखां नूं कबूल है, ये फोर्स की जा रही है। आप 2 दिन पहले उन्होंने ऑर्डर कढ़े कि हर सिनेमा हॉल फिल्म चलने तो पहला वंदे मातरम पढ़िया जाएगा। हर सोशल फंक्शन ऑलरेडी इंडिया एक हिंदू नेशन बन चुका है और 20 करोड़ भारत के नक्शे की कैच मुसलमान ऑलरेडी 2nd क्लास सिटीजन ने। पर वी नीड टू फाइट बैक, यही स्पिरिट है। और मैं समझदा है कि जिथे असी अज दुआगो हैं कि चौधरी सुल्तान महमूद जी नूं अल्लाह ताला अपने कोल हिफाजत दे विच फरदौस विच थां देण, उत्थे उन्हां दी सोच नूं अगे तोड़न दे लई भी ये ऐद लिया जाए कि असी उदों तक अपने एफर्ट जारी रखांगे जदों तक
ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫੈਸਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ तक साढ़े साह दे विच साह है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी आपका आने का और इस गम में शिरकत की है आपने। अब मैं नाज भट्ट नाजी साहब को दावत देता हूँ। ये सहाफ़ी हैं, मैसेचुसेट्स से आए हैं और हमारे इस गम में इन्होंने भी ये शिरकत की है, तो अपने ख्यालात का जो भी वक्त इन्होंने उनके साथ गुजारा है उसका इजहार करें। नाज भट्ट नाजी साहब जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं यहाँ पे कोई खिताब करने तो आया नहीं था, तो सिर्फ हाज़िरी देनी थी इस महफिल में। इनके साथ अपना सुल्तान महमूद साहब के साथ हमारा भी बहुत अलग रहा। वैसे साफ़ी भी मेरा उनसे बड़ा रब्ता रहा। तो एक जो खला पैदा हुआ है सबसे बड़ा सुल्तान महमूद चौधरी के साहब के जाने के बाद, कि कश्मीर के मसले पे जो यहाँ पे अपने पास से पैसा लगा के वो आके यहाँ पे मुजाहरे करते थे और हर अहम मौके पे वो यहाँ पे मौजूद होते थे। सिर्फ यहीं पे नहीं बल्कि दुनिया के हर जो है मुल्क में वो जाते रहे और अपने खर्चे पे वो सारा इंतजाम करते रहे। तो ये बड़ी बात है कि आज सवार खान साहब ने उस याद को ताज़ा रखा है। दोस्त तो चले जाते हैं लेकिन दोस्तों की याद को ताज़ा रखना ये सबसे मुबारकबाद का काम होता है जो आपने इस वक्त किया है। और सुल्तान महमूद चौधरी साहब इतना मैं कह सकता हूँ कि वो किसी माली करप्शन से बिल्कुल पाक थे और उन्होंने पूरे आज़ाद कश्मीर की खिदमत की और न सिर्फ आज़ाद कश्मीर की बल्कि मकबूजा कश्मीर के अवाम की उन्होंने बड़ी खिदमत की है। अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे और जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी आपके यहाँ तशरीफ लाने का। अब मैं दावत देता हूँ, मेरी भी इनसे पहली मुलाकात बैरिस्टर साहब की वसातत से हुई थी इनके घर पे, और मुझे अभी तक वो याद है। इन्होंने वहाँ में वो जूस वो स्क्वीज करके, मेरा वो बड़ा तजर्बा है, बड़ा अच्छा था। वो बैरिस्टर साहब भी उसको बड़ा पसंद करते थे। तो अभी तक याद है, काफ़ी साल दाई से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। पीपल्स पार्टी यूएसए के सदर है खालिद अवान साहब को मैं दावत देता हूँ। इनका बड़ा करीबी ताल्लुक था बैरिस्टर साहब के साथ, तो उनके बारे में जो भी वक्त इन्होंने गुजारा है उसका ख्यालात या इजहार करें। खालिद अवान साहब। शुक्रिया बैरिस्टर साहब। तेरे ही नाम से हर इब्तदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। स्टेज पर मौजूद वाजिबुल एहतराम शख्सियात और पंडाल में मौजूद काबिल एहतराम दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो अपने बहुत ही प्यारे दोस्त भाई सरदार सवार खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बर वक्त मुझे इतला की और मैं इस आज के ताज़ीते इज्तिमा में शामिल हो सका। और अगर ऐसा ना होता तो मुझे बर वक्त इतला ना मिलती, क्योंकि रिसेंटली मैं पाकिस्तान से आया था। तो यकीन करें सवार खान साहब, ये तिश्नगी मुझसे हमेशा मेरे अंदर रहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा ताल्लुक किस किस्म का है। दोस्तों, जो शख्स अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीता है और जो शख्स अपनी जिंदगी दूसरों के गम और खुशी के लिए जीता है, और फिर अगर कोई शख्स अपना इन्फ्लुएंस, अपने रिसोर्स, अपना टैलेंट और अपना कीमती वक्त
اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا وہ تمام وقت سیکریفائی کر دیتا ہے کسی ایک مخصوص کاز کے لیے، جیسے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے، تو جب ایسا انسان اس فانی دنیا سے رحلت فرما جاتا ہے تو میرے جیسے کارکن اور آپ جیسے چاہنے والوں کے وہ دلوں میں ایک پوست ہو جاتا ہے اور اس کی یاد ہمیشہ کے لیے پوست ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ہمارے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ عظیم انسان روز روز پیدا نہیں ہوتے، ایسے انسانوں کے لیے تاریخ کو مدتوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ زندگی صبح و شام پیر و حرم کا طواف کرتی ہے، تب جا کر کوئی چند ایک ایسے انسان ماض وجود میں آتے ہیں جو نہ صرف عظمت کے معیار پر پورے اترتے ہیں، بلکہ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ عظمت کا معیار ان کی وجہ سے قائم کیا جاتا ہے۔ تو ایسے انسان جب چلے جائیں تو ایک خلا چھوڑ جاتے ہیں پیچھے، ایک ایسٹ۔ میری ان کے ساتھ انٹریکشن شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ارلی 20 میں مجھے کال کر کے کہا کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے لیے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میٹنگ ارینج کرو۔ میں نے کر دی، اور میں نہیں جانتا تھا، مجھے نمبر دیا، وہ آئے میرے گھر۔ پھر ایک تاریخ شروع، ایک ہسٹری شروع ہوئی۔ ہر 3-4 ماہ بعد کبھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، کبھی پینٹاگن، کبھی یونائٹڈ نیشن، کبھی سینیٹر، کانگریس مین، اور میں ہر میٹنگ میں ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ میں ان کی موجودگی میں یہ کہتا تھا، ان کی ایبسنس میں، کہ خوش نصیب ہے ہمارے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ جنہیں ایسا ایک قائد ملا ہے جسے اپنا کیس پریزنٹ کرنا آتا ہے۔ وہ اپنے کیس کو کس طریقے سے پریزنٹ کرتا تھا، میں وٹنس ہوتا تھا، اور سالہ سال یہ سلسلہ چلا۔ لیکن میرے لیے، میں ایک بات آپ کو اس لیے بتانے جا رہا ہوں کہ وہ کتنا زیرک اور روادار انسان تھا کہ ایک مشکل وقت آیا، ان کی راہیں ہم سے جدا ہوئی، وہ پیپل پارٹی چھوڑ کے میرے جیسے کارکن کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی۔ میرے سامنے میری لیڈر ہے اور ایک طرف میرا دوست، تو مجھے پتا تھا کیا ہوگا۔ سیاست کے اندر بہت ساری لیگ پولنگ ہوتی ہے۔ میں اپنی قائد کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے انہیں کہا، میری رگوں کے اندر میں آوان ہوں، وفا ہے اور رواداری ہے۔ کل کو کوئی وسپرنگ کرے گا آپ کے کانوں میں ابھی آپ کو بتا دوں، آپ میری لیڈر ہیں، میں آپ کا کارکن ہوں، ڈسپلن پہ رہوں گا، ڈائریکشن آپ کی ہوگی۔ لیکن اگر کہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری میرے دروازے پہ آگے، کیونکہ یہ گھر ان کا ہے، وہ اپنے اسے اپنا گھر سمجھتے تھے، خالد عوان دروازہ نہیں بند کرے گا، تو پھر آپ کو کوئی وسپرنگ نہ کرے۔ پھر انہوں نے جو بھی کہا، اب اس عظیم انسان کی بات سنیں۔ اس کے بعد وہ پہلا ٹپ کر رہے ہیں اور مجھے میسج آ رہا ہے، میں جانتا ہوں تمہاری مجبوریوں کو، مجھے پتا ہے تمہارے مسائل، تم نے ایئرپورٹ پہ بھی نہیں آنا اور تم اپنا کام کرو۔ تو میرے کہا، آپ جاؤ گے کہاں؟ کہتے مجھے کوئی کمی ہے۔ میں کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کہتے وہ آپ کا ہی دوست ہے مدثر، اس کے گھر جاؤں گا۔ میں کہا بس ٹھیک ہے، پھر وہ بھی میرے گھر ہے، میں اس لحاظ سے خوش نصیب ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یقین آج ان کے لیے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کرے، انہوں نے جنت الفردوس میں مقام بھی عطا کرے۔ لیکن وہ جو سٹرگل کر کے یا وہ جو خلا پیدا ہو گیا، یہاں صغیر صاحب نے کہا کہ بیرسٹر سلطان is gone, what is the next؟ میں 25-30 سال سے، ایون صغیر خان صاحب اگر ہیں، آپ کو بھی، تاج صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، ایک ہی لفظ کہتا ہوں کہ 2 اینٹوں کی مسجد مت بنو۔ آنے والی نسل ہمیں معاف نہیں کرے گی، ہم ذمہ دار لوگ ہیں۔ میرے اوپر یہاں پٹی لگی ہے پیپل پارٹی کی، میں نہیں کر سکتا، آپ لوگ کر سکتے ہو، آگے آؤ، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ یہ بات کی باتیں ہیں، اگر آپ نے کچھ کرنا ہے، کشمیر کاز کو کوئی فائدہ دینا ہے، میں جب آپ بلاتے ہیں مجھے دکھ نہیں ہوتا، وہاں 10 یا 15 لوگ ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، الٹا ہم نقصان پہنچاتے ہیں اپنے کشمیر کاز کو۔ تو کم از کم اپنے اندر سب سے پہلی جو بات ہے، ایک کیپنگ یور آئیڈینٹی، کیپنگ یور پالیٹکس،
keeping your faith, let's come together for one vision. ہم کشمیر کاز اور پاکستانی ایشو جو ان کے اندر یونٹی پیدا کریں. سب سے پہلے اگر آپ یونٹی پیدا کر لیں, آپ کشمیری لوگ آگے لگیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے پیچھے سے, تو یہ مسائل حل ہو جائیں گے. آخری میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں. گرالوی صاحب نے ذکر کیا, گرالوی صاحب یہ آپ غور سے سن لیں, پاکستان پیپل پارٹی کی قیادت وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے, یا شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھی, یا آج کے صدر پاکستان آصف علی زرداری, یا بلاول بھٹو زرداری صاحب. پیپل پارٹی کے قائدین کا سٹانس بڑا کلیئر ہے, کلیئرٹی ہے اس کے اندر. وہ کلیئرلی یہ بات کرتے ہیں کہ جب تک تیسرا فریق کشمیر کسی ڈائلاگ کے اندر بیٹھے گا نہیں, کوئی بھی امن پائیدار نہیں ہو سکتا. تو یہ جو باتیں کشمیر بنے گا کیا نہیں, یہ بہت بات کی باتیں ہیں. یہ کشمیر کاز کو نقصان دینے کے لیے بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں. آپ اس سے ذرا دور رہیں. ہم نے مل کے یونٹی کے ساتھ سب سے پہلے وہ اپنی فوجیں تو ہٹا لیں وہاں سے, پھر فیصلہ کریں کشمیر کو انہوں نے علیحدہ ریاست بنانی ہے, پاکستان کے ساتھ آنا ہے, انڈیا کے ساتھ. یہ کشمیری قوم ہی فیصلہ کرے گی, اور پیپل پارٹی کی قیادت ہے تو یہ بڑا کلیئر سٹانس ہے. مجھے امید ہے کہ آئندہ آپ کا دل کلیئر رہے گا. شکریہ. تھینک یو خالد امان صاحب. اب میں دعوت دیتا ہوں آج کی اس تعزیت کے پروگرام کے روح رواں. ہم جب بچے تھے تو انہیں وہاں دیکھا کرتے تھے چیچیوں میں, وہ جو بیل صاحب کے والد کا چودھری نور حسین صاحب کے ساتھ انہوں نے بڑا عرصہ گزارا ہے, اور ان کی وہ جو بیٹھک تھی جہاں پہ مہمان اکثر آتے جاتے رہتے تھے, تو یہ وہاں پہ ہوتے تھے تو ہم انہیں دیکھتے تھے بچپن میں. تو بعد میں یہ امریکہ آئے اور یہاں پہ بھی انہوں نے بڑی اسٹرگل کی, اور کشمیر کی جو بھی مظاہرے اور اس طرح کے معاملات ہوئے انہوں نے بڑی محنت کی ہے. اب کچھ عرصے سے صحت بھی ان کا اتنا ساتھ نہیں دے رہی, لیکن اس کے باوجود ان کی ڈیڈیکیشن اور محنت ابھی تک جاری ہے. اور بیرسٹر صاحب اکثر ان کے بارے میں, کیونکہ ہم بڑے اکٹھے ہوا کرتے تھے, خاص کر جب کوئی لمبا سفر ہو تو پھر طرح طرح کی باتیں پرانی گپ شپ بھی لگتی تھی, خاص کر جب ہم واشنگٹن جایا کرتے تھے. تو وہ اکثر انہیں کہا کرتے تھے کہ یہ میرے روحانی بھائی ہیں. تو اب میں سردار سوار خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں. یہ اپنے جو بھی تعلقات ہیں ان کے ساتھ بڑا عرصہ گزارا ہے انہوں نے ان کے ساتھ, اور ان کے والد کے ساتھ. اس کا مجھ سے بڑا اب آپ کریں جو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے معزز مہمان گرامی ڈاکٹر امرجیت سنگھ صاحب, جوئی سرور صاحب, علی مشتاق صاحب, خالد امان صاحب, اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے عرفان صاحب, پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں, السلام علیکم. میں ضمیر صاحب کا, چودھری اختر صاحب کا, جمیل صاحب کا اور راشد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کا یہ تعزیت کی ریفرنس جو ہے اس کا اہتمام کیا. اکثر صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ پاکستان چلے گئے. ہم آج کی محفل میں ان کے لیے بھی دعائیں اظہار کریں گے. میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور
हमारे कौमी लीडर सदर आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के लिए कैबिनेट रेफरेंस का एहतमाम फरमाया और आप मैं नज़ीर नाजी साहब का, जाहिद अमीन साहब का, इरफान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मैसेच्यूसेट्स से वहाँ से यहाँ तशरीफ आए हैं और इसमें शिरकत की। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कोई ऐसा आदमी नजर नहीं आता जिनका बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साथ बुराए रास्त जो है वो ताल्लुक न हुआ। सारे लोग उनको जानते हैं, उनके साथ ताल्लुक था, वो इन लोगों को नाम से जानते थे। तो वो हमसे जुदा हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें गरीब के रहमत करे। मेरा उस खानदान के साथ सियासत में 55 साल का ताल्लुक है। मैं उनके वालिद चौधरी नूर हुसैन साहब के साथ आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का सेक्रेटरी जनरल रहा। जब 1984 में बैरिस्टर साहब जो हैं वो सियासत में आए और वो पार्टी के सदर बने, तो मैं उनके साथ भी तवील अरसा जो है पार्टी का सेक्रेटरी जनरल था। मैं बैरिस्टर साहब को ज़माना तालिब इल्मी से जानता हूँ। मेरे हाथों में उनकी शादी हुई। लंदन लीड्स यूनिवर्सिटी में LLB में जो उन्होंने दाखिला लिया तो मैं साथ था। ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने दाखिला लिया तो मैं उनके साथ था। लिंकन चीन में जो उनका हुआ वो मुझसे अलग हुआ, तो उसके बाद वो सियासत में आए तो मैं उनके साथ एक ताल्लुक रहा। बेशुमार बातें, उन बातों को मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो आपको भी पता है कि उनकी वजह से बैरून मुल्क और आजाद कश्मीर के अंदर हमारा आपस में जो सियासत की तलखी थी वो कम। मैं यहाँ आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर आदमी की अपनी एक राय है और उस पर कोई पाबंदी नहीं है। आजाद कश्मीर जिस तरह पाकिस्तान में बेशुमार जमातें हैं, इसी तरह आजाद कश्मीर में भी बेशुमार सियासी जमातें हैं, लेकिन बैरिस्टर की वजह से आजाद कश्मीर के अंदर भी सियासत के आदाब बेहतर हुए। हम एक टेबल पर इकट्ठे हो सकते हैं, एक जगह पर बैठ सकते हैं। और मैं खुसूसन यहाँ न्यूयॉर्क में आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की मुख्तलिफ सियासी जमातें होने के बावजूद कश्मीर के मसले में हम सारे एक, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं, सारे इकट्ठे करते हैं, सियासत इकट्ठी करते हैं, जलसे इकट्ठे करते हैं। आज का ये रेफरेंस है, इसमें भी मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, लेकिन हम इकट्ठे बैठे हैं। और ये किसकी वजह से है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की वजह से। मेरे आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट का या स्टेट का जो फ्लैग है उसको कोई नहीं जानता था कि ये क्या है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद की वजह से पूरी दुनिया के अंदर, हाँ वो यूरोप हो, हाँ वो मिडिल ईस्ट हो, हाँ वो कहीं भी हो, उस फ्लैग के अंदर हर जमात जो है वो जलसा करती है, जुलूस करती है और मुजाहरा करती है। ये बैरिस्टर साहब की वजह से हुआ और उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने लोगों को कहा कि हमारे इख्तलाफ हो सकते हैं,
اپنی اپنی جماعت ہے، ووٹ جہاں مرضی ہے دو، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن کشمیر کے مسئلے میں جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے، ایک نظریے پر گٹھے نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا لوگوں کا شکریہ ہے کہ یہ بات ہماری ہوئی اور یہ بات پریکٹیکل ہے۔ ہم نے ملین مارچ کیے، جب لندن میں ملین مارچ ہوا میں اس کا وہاں پہ اسٹیج سیکرٹری تھا اور وہاں پہ ایک جھنڈا تھا، وہ کشمیر کا جھنڈا تھا، اس میں ساری پارٹیوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ جہاں نیو یارک میں ہم نے کیا تو ساری پارٹیوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، لوگوں نے پیسے دیے، ہاں وہ چوری سرور ہو یا کوئی اور ہو، انہوں نے ہمیں مدد کی، پیسے دیے، جگہ جگہ ہماری مدد کی اور ہم اپنے کار کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، موت اٹل ہے، موت جو ہے اٹل حقیقت، آج ووٹ گئے کل میں جاؤں گا پرسوں کوئی اور جائے گا، یہ قانون فطرت، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ سکھ ہو، ہم سب نے اللہ کے حضور میں جا کر حاضری دینی ہے، تو وہ حاضر ہوگے۔ اور ہمیں سیاسی طور پر میں ایمانداری سے یہ بات کہتا ہوں، میں آزاد کشمیر کی سیاست، پاکستان کی سیاست کو بڑے قریب سے میں نے دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سیاسی طور پر یتیم ہوں، لیکن جس طرح صفی نذیر صاحب نے کہا یا دوسرے دوستوں نے بھی تذکرہ کیا، زاہد امین صاحب نے یہ بات کی کہ ہمیں اس نظریے کو پروان چڑھانا ہوگا، اس نظریے کے لیے کام کرنا ہوگا جس کے لیے بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے اور ہمارے آبا و اجداد نے۔ دیکھیے آزاد کشمیر جو ہے، اگر ہمارے آبا و اجداد آزاد نہ کرتے، وہاں آزاد کے حکومت نہ بنتی، غازی اعظم سردار محمد ابراہیم خان نے وہ حکومت بنائی، اس میں چودھری نور حسین لوگ، یہ لوگ شامل تھے اس کے اندر، تو اگر یہ حکومت نہ بنتی تو کشمیر کاش کیسے زندہ رہتا؟ جوناگڑھ کا مسئلہ پیدا ہوا، حیدرآباد کا مسئلہ پیدا ہوا اور کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا۔ جوناگڑھ بھی بھول گئے، حیدرآباد بھی بھول گئے، لیکن کشمیر کا مسئلہ جو ہے آزاد کشمیر کی حکومت کی وجہ سے اور ان لیڈروں کی وجہ سے وہ زندہ ہے۔ اور میں یہ پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جسٹیفائیڈ کیس ہے، ہمارا حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے، رائے شماری کا مسئلہ ہے، یہ کوئی زمین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 2 کروڑ لوگوں کی آزادی کا مسئلہ ہے۔ اور اس میں بڑے وثوق کے ساتھ پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے میں پاکستان کے لوگ بھی اور وہ سیاسی جماعتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اگر کسی حکومت کا کوئی تھوڑا بہت کمزوری آئی ہے تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور پاکستان کے لوگوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ پاکستان کے لوگ جو ہے ہمارے ساتھ ہیں اور 25 کروڑ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے ہمارے عدم استحکام ہے پاکستان کی سیاست میں اور اس میں مشکلات ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم کشمیر کے اندر آزادی حاصل کریں گے۔ اور میں امرجیت سنگھ صاحب سے 100% ایگری ہوں کہ خالصتان اور کشمیر کی جو آزادی ہے وہ جڑی ہوئی ہے، وہ جڑی ہوئی ہے۔ اگر خالصتان آزاد ہو جائے تو میں گارنٹی سے یہ کہتا ہوں کہ کشمیر آٹومیٹک آزاد ہو جائے، کیونکہ راستہ بند ہو جاتا ہے ہندوستان کا۔ تو ہمیں خالصتان تحریک کے بھی پوری سپورٹ کرتے ہیں، پوری حمایت کرتے ہیں۔ کوئی یہ بات یہاں جگجیت سنگھ چوہان کی بات کی انہوں نے، میں اس میں لندن میں ان کے ساتھ کئی میٹنگیں میری جو ہیں وہاں پر رہی ہیں، بیرسٹر سلطان محمود صاحب
और हम जाते थे जगजीत सिंह चौहान साहब के पास और कहते थे कि कश्मीर की आज़ादी के लिए भी हमारी मदद करें, हम खालिस्तान की तहरीक की हमायत करते हैं। तो मैं ये पाकिस्तानी जो मेरे दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि हिंदुस्तान बलूचिस्तान में गड़बड़ कर रहा है, हिंदुस्तान फ्रंटियर के अंदर गड़बड़ कर रहा है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम हिंदुस्तान को जवाब दें और हम ओपन होकर खालिस्तान की हमायत करें और खालिस्तान के साथ करें। तो मेरे दोस्तों और साथियों, मैंने बातें आपसे की है, इसके बाद मौलाना साहब से हम कहेंगे कि वो फातह ख्वानी करेंगे और फातह ख्वानी के बाद फिर ये फंक्शन ख़त्म होगा, खाने का एहतमाम है, सारे लोग आराम से खाना भी खाएंगे और करके जाएंगे। तो उसमें मेरी एक बार फिर आपसे गुजारिश होगी कि ठीक है, मेरी सेहत ख़राब है, मैं बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं कर सकता, लेकिन मेरा आप लोगों के साथ तावन रहेगा। मुझे आपके तावन की ज़रूरत है और सिर्फ कश्मीर के लिए, किसी ज़ाती मकसद के लिए नहीं, किसी सियासी मकसद के लिए। सियासत आपकी अपनी अपनी है, जहाँ मर्जी जो मर्जी आप करें, लेकिन कश्मीर के लिए हमें यकजा होना पड़ेगा। जो भी साथी हमारा जो भी कोशिश करता है कश्मीर के लिए, हमें उसके साथ तावन करना पड़ेगा। और मैं रशद मसूद साहब से कहूँगा, ये बिल्कुल ठीक ठाक आदमी है, लेकिन ये भी थोड़ा सा आगे पीछे गड़बड़ करते हैं, टाइम नहीं देते। ये देखो, इनकी फैमिली बड़ी फैमिली है और पुराने लोग हैं, ये बैरिस्टर के साथी हैं, बैरिस्टर के घर के आदमी हैं। मैं तो थोड़ा दूर से, मैं तो वो पूर्ण सराकल से ताल्लुक रखता हूँ, ये तो उनके घर के लोग हैं। तो उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा बहुत कोशिश करनी पड़ेगी और चौधरी इसाक की बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी, अल्लाह ताला उन्हें गरीब की रहमत करे। और मैं आपका प्रेस वाले देखिए, आपका शुक्रिया जाज साहब, भूत साहब, अपना फहीम साहब और सारे दोस्त प्रेस के ताल्लुक रखते हैं। मैं मंजूर साहब, फहीम साहब, सारे दोस्त प्रेस वाले जितने भी हैं। मैंने नज़ीर नाजी का वो आर्टिकल पढ़ा है जो उन्होंने लिखा है बैरिस्टर साहब के लिए, वो मैंने आर्टिकल वो भी पढ़ा है। तो शुक्रिया आपका भी। तो आप सब लोगों का एक दो शुक्रिया अदा करके मैं राशिद मसूद साहब को थैंक यू सरदार साहब। आप इसकी कंक्लूजन करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने शुक्रिया अदा कर दिया है मंजूर साहब का, शाजी साहब का, जाहिद साहब का। वो अपने अक्सर मैं मिस करता हूँ उन्हें, मोहसिन जाहिद साहब वो मिस है यहाँ से। अच्छा, ये तो आप खाना वगैरह वो लगा हुआ है, खा के जाए दुआ के बाद। एक याद रखें जहन में कि अपना इश्तियाक अंसारी साहब का इलेक्शन करीब आ रहा है, इन्हें सपोर्ट करें। वो जो चौधरी सरवर साहब ने कहा था कि ये जवान है, पता नहीं इन्होंने अपने आप को बूढ़ा क्यों कहा, ये तो माशाल्लाह अभी जवान है और इनसे हमारी बड़ी तवक्कुआत। ये इलेक्शन जो होते हैं इसमें कोई पता नहीं होता। इंशाल्लाह मेरी तो बड़ी उम्मीद है कि ये विन होंगे और लोगों की तरफ से इन्हें खासकर हमारी वो बंगाली कम्युनिटी से बड़ी पजराई मिल रही है। हम पाकिस्तानी भी इनकी सपोर्ट करेंगे। एवेन्यू जे और डे हिल एवेन्यू मैकडॉनल्ड, ये सारा इनकी कंस्टिट्यूंसी का इलाका है, तो इनकी भरपूर हर तरह से मदद करें। अब मैं यहाँ दुआ के लिए दावत देता हूँ। हमारी मक्की मस्जिद के खतीब है अल्लामा राजा अवैस मुनसब साहब, इनका तल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, तो यहाँ पे आए आप और अपने ख्यालात बैरिस्टर साहब के बारे में और दुआ करें और उसके बाद सारे प्लीज़ खाना खा के जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। दोस्तान मोहतरम, यहाँ पे
اسٹیج پہ موجود سارے احباب عزتوں کے لائق ہیں. میں کسی کا نام نہیں لیتا کیونکہ پھر سب کا لینا پڑے گا. سارے عزتوں کے لائق ہیں. آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ زیادہ عزتوں کے لائق ہیں. اپنا ٹائم نکال کے آئے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑا اٹل فیصلہ دیا. کل من علیہ فان. ہر ایک انسان نے زیرو نے جس کو اس کائنات میں بھیجا گیا اس کے لیے فنا ہے. اس نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. اگر بیرسٹر صاحب کی بات کی جائے, میرے اپنے ننیال خاندان سردار فتح محمد کریلی صاحب کے ساتھ بیرسٹر صاحب کے والد گرامی چودھری نور حسین صاحب کے بڑے تعلقات, بیرسٹر صاحب کے سردار سکندر ریاض خان صاحب کے ساتھ بڑے تعلقات, بڑے قریبی مراسم رہے. یہ وہ ہستیاں تھیں, یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کشمیر کے لیے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کیا, ملکوں سفر کیا. انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے پیچھے اپنی یادیں چھوڑ کے جاتا ہے. اپنی مانا جانے بھائی جنا وہ ہے جی 50 سال بعد بھی اس کا ذکر ہوا ہے کسی جگہ تو لوگ اچھے لفظ اس نے یاد کرا. بیرسٹر صاحب نے جیسے اب سارے اس سے آگاہ ہیں, میرے خیال میں یہ وہ فرد واحد تھے کہ جنہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ کشمیر کاز کو اجاگر کیا. پورے یورپ میں, امریکہ میں جہاں بھی گئے ان کا ایک ہی کاز تھا, ایک ہی ایجنڈا تھا کہ کشمیریوں کا ان کو حق دیا جائے. میں جب اسکول لائف میں تھا تو موسٹلی میں اخبار جب ہم پڑھتے تھے تو میں دیکھ رہا ہوں کبھی باہر کے جو دورہ جات ہیں, اس کے علاوہ اگر آپ اسلام آباد میں ہیں تو مختلف جو ملکوں کے سفارتکار ہوتے تھے ان کے ساتھ ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی میٹنگ ہوتی تھی. تو اس انسان نے کشمیر کاز کو زندہ رکھا. ان کے مشن کو جیسے سگیر صاحب نے کہا کہ ہو از دی نیکسٹ سلطان, ہمیں اپنی اسی کمیونٹی سے ایسے لوگوں کو, ایسے افراد کو, اپنے نوجوانوں کو, بچوں کو آگے لے کے آنا ہے کہ جو ہمارے کشمیر کاز کو آگے لے کے چلے. احباب ہمارے بزرگ سردار سوار خان صاحب یا دیگر جتنے افراد نے اس کشمیر کاز کو آگے بڑھایا, اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کو صحت اور ایمان کی سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے. اب چونکہ وقت بہت بیت چکا ہے, میں ہی وہ واحد شخص ہوں جو آپ اور کھانے کے بیچ میں ہوں, تو میں نہیں چاہتا کہ میں مزید آپ کو جو ہے وہ ترساؤں اس معاملے میں. اب آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور ہم ان کے لیے دعا کریں.